السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ایسے نوجوان کی ایمان افروز سچا واقعہ کہ وہ دولت کو کمانے کے چکر میں، راتوں رات امیر بننے کے چکر میں، ایک جادوگر کے جو سفلی علم کا ماہر تھا اس کے ہتھے چڑھ گیا، اور اس جادوگر نے اس کو اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن اس کے اندر ایک چنگاری باقی تھی ایمان کی۔ اسے جب منع کیا تو اس جادوگر کا غضب اس پہ ٹوٹ پڑا، اور اس نے پیر پھاگن ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس مزار پہ اپنا ایک گندا پتلا رکھنے کے لیے کہا، لیکن وہ جانے لگا، لیکن وہ سیڑھیاں جو 19 سیڑھیاں تھیں وہ 1900 سیڑھیاں بن گئیں، اور وہ ادھر پہنچ نہ سکا اور گر کے بے ہوش ہو گیا۔ ہمارا پہلے پارٹ کا اختتام یہاں ہوا تھا۔ آگے بڑی سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات، لرزہ خیز حالات آپ کو دوسری قسط میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ میں نے بولنے کے لیے زور لگایا مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی، اور میرے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی تھی۔ ماموں ریاض کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ ان کے چہرے پہ تشویش کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے آئیں۔ ماموں ریاض بولے، یہ بول نہیں پا رہا۔ والدہ تشویشناک لہجے میں بولیں، ہائے، یوں لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی۔ سادھو نے اپنے جادو کے ذریعے اس کی آواز کو بند کر دیا تھا، اس کے گلے کو بیچ دیا تھا کہ تاکہ وہ اس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ذکر نہ کر سکے۔ کیا ہوا میرے بچے؟ الہی خیر کرے، کیا ہو گیا اسے؟ والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ رکھیں باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود میاں، چائے پی لو، بدن میں جان آئے گی۔ مجھے اٹھنے میں کچھ دقت نہیں ہو رہی تھی۔ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی مگر منہ ہی نہ کھل سکا۔ لاکھ کوشش مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اب بے حد پریشان نظر آنے لگے۔ پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آؤ، شاید منہ کھلنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تمام جتن کر لیے گئے مگر میرا منہ نہ کھلا۔ والد صاحب بھی آ گئے، مجھ پہ تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کے ایما پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئی تھیں، قلم پر گرفت ہی نہ قائم ہو پا رہی تھی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ہسپتال میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھی مگر میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو یہ ہوا دوسرے دن مجھے ہسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ رات ہو گئی۔ اہل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا۔ دل میں سخت شرمندہ تھا کہ مصیبت خود مول لی ہے۔ دوسرے بھی پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بھی بن گئی۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا، مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا مگر رات کا وقت تھا، وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو کے بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی ہیبت
ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خاص طور سے اس کی آنکھیں، وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کی برابر تھیں اور مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے بدن میں خوف و دہشت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک سے اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اپنے بدن کے لیس دار مادے کا ایک تار چھوڑتی ہوئی وہ اس کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشان میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پہ اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا چہرہ تھا، بدن مکڑی کا تھا، اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی منمناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورکھ۔ میں منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پہ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنا ہوگی۔ پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا تجھ سے سنبھالے نہ سنبھالے جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کی طرح ڈھیر کر دی جائے گی۔ تو منہ سے جو بات نکالے گا تیری پوری ہوگی۔ اب بھی میں تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آخر تو کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورکھ، میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، اور وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود ہی تو آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنے کام کروانے۔ تو نے تو ہڈی لا کے دی تھی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری یہ نجاست نہیں لے جا سکتا۔ اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے۔ سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اوپر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بھول ہے تیری، تو نے تو 9 سیڑھیاں چڑھی تھیں، 10 باقی رہ گئی تھی۔ بس تیری آنکھوں کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ میاں جی نے تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا، یہ ہمت تجھے کرنی تھی۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تجھے کرنا پڑے گا۔ سن بالک، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا، خون کے آنسو روئے گا اور تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جا ٹھیک ہے، میں سمجھ میں آئے گا تو اسی جگہ آ جانا، اور سمجھ میں نہ آیا تو مکڑی میرے سینے سے اڑ گئی اور اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا، وہ چھت سے چپک گئی، پھر اس کا حجم چھوٹا ہونے لگا اور پھر وہ ایک ننھا سا دھبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دھبا کھسکتے ایک دیوار سے اترتی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ خوف و دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا۔ اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھی
اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا، ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نکاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی، زبان تالو سے چپک گئی، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے، جو پہلے کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا، روشنی جلائی، اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا لیکن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار ہو رہے تھے، کوئی کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کے بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالی اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کڑکڑاہٹ نے دوسروں لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب ان کے پیچھے والدہ اور والدہ کے پیچھے ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے، بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو، تو ہٹ جا، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا، بس ایک گلاس پانی دے دیجئے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد چہرے خوشی سے کھل گئے تھے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا، وہ دونوں شاید سو رہے تھے، وہ نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا، ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا تھا، اس پر تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھی اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ والد صاحب بھی مجھے تجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تم بول سکتے ہو؟ ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو۔ میرے بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا تھا؟ یہ بات تو پہلے میں طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجئے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ، باجی کے بستر پر کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا تم پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان خدا کے لیے ابھی یہ تمام باتیں رہنے دیں، آپ کو اندازہ ہے کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے۔ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے، نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بھی بس ایک ہی بہن تھی جو میری والدہ تھیں، مجھ سے بس چند سال ہی بڑے تھے، بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کاراستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بہرحال مجھے
افسوس تھا کہ میری غلط حرکتوں کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے، مامور ریاض نے بھی چھٹی کر لی تھی، بہن بھائی بھی گھر ہی میں تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اتنی بڑی غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا ہوں۔ دن پرسکون گزر گیا، پھر رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ بہتر گزرا تھا، اسی لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ بس قیاس آرائیاں جاری تھی، البتہ جب آنکھیں بند ہوئیں تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پوٹی ہوتی، میں فرش پہ لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتی۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارا لینے لگا۔ ایسے پکڑا لیکن ستون اپنی جگہ سے چھوڑ دی۔ پھر بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دی اور میں جاگ گیا۔ آوازیں در حقیقت باہر سے آ رہی تھی۔ میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، تیز روشنی ہو رہی ہے اور سامنے باتھ روم کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھیں، مامور ریاض بھی سہمے سے نظر آ رہے تھے۔ اس تھال میں میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی۔ اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، خدا جانے یہ کیا ہے، یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کہاں سے آیا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، اب بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا۔ خدا کے لیے یہ تو سفلی علم معلوم ہوتا ہے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے، مگر کون؟ بھلا ہمارا کون دشمن ہوگا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں، ہمارا الہی خیر، یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ رندی ہوئی آواز میں بولیں۔ بہن بھائی بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے مامور ریاض سے کہا، میاں ریاض ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں، ان چیزوں کو خاموشی سے باہر پھینک دیں، پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو نہ جانے کیا قیاس آرائیاں کریں گے۔ مامور ریاض بہت باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان پہ تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں زبان خاموش تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھی، اس پر سکون میں گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی علم کے ماہر کو میں نے اپنے گھر دکھایا تھا، اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔
سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کے پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا؟ وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جوں وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے، ماموں ریاض اور والد صاحب سخت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دھما چوکڑی مچی رہی۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ آوازیں در و دیوار سے بلند ہوتی تھی، محسوس ہوتی تھی۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن میں بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی۔ صبح کو ایک اور دہشت ناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمسہ غسل خانے میں غسل کرنے لگی تو اس کی دلدوز چیخوں نے سب کی کلیجوں کو دہلا کے رکھ دیا اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا۔ والدہ غسل خانے میں داخل ہوئیں۔ شمسہ بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گر پڑی تھی، دوسرے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحب نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر پر لایا، لیکن مگر زخمی کہیں سے نہیں تھی، بلکہ خون کی پھواریں شاور سے نکلی تھی۔ دوسرے نلوں کو چیک کیا، سب کی ٹوٹیوں میں سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول شخص سے ہمارے گھر میں تازہ خون، سرخ خون کے دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوور ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں صاف شفاف پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بعد میں نلوں کی ٹوٹیاں بھی صاف پانی اگلنے لگی، مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئیں۔ شمسہ کو مشکل سے ہوش آیا تھا۔ اس نے یہی بتایا کہ جو ہی اس نے شاور کھولا اس سے خون کی دھاریں ابل پڑیں۔ غرض اس گھر میں پریشانی کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ مجھے خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں خود خرید کے لایا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر چھوڑ دو، یہاں کچھ ہو گیا ہے۔ ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں، مگر ہم کہاں جائیں؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا، جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے، کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے؟ والدہ صاحبہ روتے ہوئے بولیں، والد صاحب اور ماموں میاں کے درمیان بڑی یگانیت تھی، سالے بہنوئی، ایک جان دو قلب تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے آپس میں مشورے سے کرتے تھے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی جان، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا ہے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو میاں مسعود؟ تم خود ہی ذہن دوڑاؤ، اگر کوئی اشارہ مل جائے تو تم اس دن پیر پھاگن کے مزار پہ کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی کا ہاتھ گلے پر آ پڑا ہو۔ میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں حلقوں سے ابھر آئیں اور میں اپنا گلا پکڑ کے تڑپنے لگا۔
وہ نادیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا، میری حالت غیر ہو رہی تھی، لینے کو دینے پڑ گئے تھے۔ وہ اپنے اس سوال سے تائب ہو گئے تھے۔ رات گئے میری حالت بحال ہو سکتی تھی۔ پریشانیوں کے دن، پریشانیوں کی راتیں، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا، کوئی ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا تھا، میں بھی گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اسی دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے تھے، مثلاً اپنے اوپر بیتے ہوئے تمام واقعات کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی، قلم میں سے سیاہی غائب ہو گئی، کئی بال پین بدلے، آزمائے مگر کسی نے چل کے نہ دیا، دوسری بار انگلیاں کٹ گئیں، تیسری بار آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی۔ خوف زدہ ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی۔ یوں بھی 3 دن گزرنے کے بعد ایک دم پرسرار خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی، لیکن گھر والوں کے حواس غائب تھے۔ بہن بھائی کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ مامور والد دفتر نہیں جا رہے تھے، گھر میں کچھ ہو نہ جائے۔ اس صبح ناشتے کرتے ہوئے مامور ریاض نے کہا، بھائی جان آپ حکیم سعد اللہ کی یاد ہیں؟ والد صاحب چونک پڑے، پھر کسی قدر پرجوش لہجے میں بولے، بھئی خوب یاد آئے، وہ تمہیں واقعی اس وقت وہ ہمارے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکیم سعد اللہ مجھے بہت یاد تھے، ایک دیندار بزرگ تھے جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی، پہلے حکمت کرتے تھے، تجربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی۔ بیٹے جوان ہو کر عمدہ ملازمتوں پہ لگ گئے تو مطلب ختم کر دیا، مگر اب بھی فی سبیل اللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے۔ کافی عمر تھی، بہویں تک کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر کمر سیدھی تھی، بینائی درست تھی، دانت 32 موجود تھے، چہرے پہ صحت کی سرخی تھی، ان کا بڑھاپا قابل رشک تھا۔ شام کو 6 بجے ہم حکیم صاحب کے ہاں روانہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت مکان بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے، بیٹوں بہوؤں بیویوں پوتوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا جہاں ان کا ساری کائنات سجی ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سن کے وہ خود ہی باہر نکل آئے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھائی محفوظ احمد، بڑے بے مروت انسان ہو، بخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے نعیم اللہ سے کہا کہ کسی دن خبر لیں ہماری، کہاں غائب ہو اندر آؤ۔ انہوں نے کہا، واپسی کے لیے مڑ گئے، مگر وہ آگے بڑھ کر رکے، چونک کر باری باری ہم تینوں کی شکلیں دیکھتے رہے، پھر بولے، کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ جی نہیں۔ کیوں؟ والد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے، آؤ۔ پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ فرید میاں، انہوں نے کسی کو آواز دی۔ 9 سال کا ایک بچہ اندرونی دروازے سے داخل ہو گیا۔ میاں باہر دیکھنا، کوئی آیا ہے؟ جی بہتر نانا میاں، بچے نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد آ کے اس نے بتایا، کوئی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے گردن جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے، جاؤ چائے کے لیے کہہ دو۔ بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر بولے، یہ پرسرار آمد باپ بیٹے اور سالے کی، کوئی کام ہے کیا مجھ سے؟ جی سعد اللہ صاحب۔ میاں بڑے بے دھڑک، بتاؤ کیا بات ہے؟ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ ہم لوگ سعد اللہ صاحب، اللہ رحم کرے، کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سعد اللہ صاحب پوری توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے۔ آخر تک تمام تفصیل جاننے کے بعد والد صاحب نے کہا، ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے۔ اگر میں گھر کرائے پہ
سعد اللہ نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے چاروں طرف پھونکیں ماری اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، نہیں میاں، یہ بیکار کی بات ہے، اٹھو صاحبزادے ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلیوں کی طرف سے سیدھے کیے اور پھر انہیں ناک کے قریب کر کے سونگھنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک سکڑ کر جھٹک سے میرے ہاتھ جھٹک دیے، پیچھے ہٹا دیے اور بولے جاؤ بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھا۔ حکیم صاحب نے یہی عمل ماموں ریاض اور والد صاحب کے ساتھ دہرایا۔ اس وقت انہوں نے کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ بولے، نہیں میاں، گھر وغیرہ چھوڑنے سے کچھ نہیں، البتہ انہیں چھوڑ جاؤ، آج رات یہ ہمارے مہمان رہیں گے، صبح کو انہیں لے جانا، کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں حکیم صاحب، حرج بھلا کیا ہوگا؟ والد صاحب نے کہا۔ اسی وقت ایک نوکر چائے لے کر آیا۔ حکیم صاحب ہنس کر بولے، چلو میاں کھاؤ پیو، پھر مذاکرات ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں رہو آرام سے، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چائے کے بعد ماموں میاں اور والد صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خدا حافظ کہہ دیا، پھر مجھ سے بولے، جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ، مسعود میاں رات کو بات کریں گے، کچھ پڑھو گے؟ ویسے تمہیں یہاں اپنے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرو۔ جی میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے اس میں محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے گئے نہیں تھے۔ ایک بار بچے نے کسی کام سے بلانے کے لیے ان کو آیا تو انہوں نے منع کر دیا، ہم نہیں آ سکتے، شکیل میاں 8:30 بجے 2 آدمیوں کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پہ جا بیٹھے تھے، وقت مشکل سے گزر رہا تھا، ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں حکیم صاحب نے ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے، انہوں نے پورے کمرے سے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے، اٹھو میاں بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو۔ بس میرا ہمارا آج کا ایپیسوڈ کا یہیں تک اختتام ہوتا ہے۔ کیا اس جادوگر نے اور اس ایمان کی طاقت کی ایک جنگ ہے، کیا وہ اپنے مذموم عزائم کے لیے اس کو راضی کر پاتا ہے یا نہیں؟ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے؟ ایک سنسنی خیز واقعات اور ایک نوجوان لڑکی کی آپ بیتی، جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا کہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو منحوس چیزوں سے اور جادوئی طاقتوں سے دور رہیں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے جب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔